بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 100۔ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو مثنہ بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات سے جاری ہوا تھا، اور جب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے، تو یہاں سے فرعونوں جیسی آوازیں اٹھی تھی کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرأت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ نامی گرامی سالار مارے گئے تھے، اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ مدائن کو بچاؤ، اب کسریٰ کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی۔ مدائن مسلمانوں کا قبرستان بنے گا، یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی۔ وہ مدائن کو ہارنے کی کوشش، وہ مدائن کو کسی بھی حالت میں مسلمانوں کے قبضے میں نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ یہ اکثر کہتے تھے کہ وہ مدائن کبھی نہیں آئیں گے، اس پر کبھی مسلمان جرأت نہیں کریں گے قبضہ کرنے کی۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسریٰ کا جانشین کہہ رہا تھا۔ کیا وہ مدائن تک آنے کی جرأت نہیں کریں گے، جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہماری فوج میں رہ ہی کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی، کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ مدائن کو بچاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ کی منزل مدائن ہی تھی۔ مدائن فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدائن پر شب خون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ مدائن کو بچانے کے لیے کسریٰ ساری جنگی طاقت داؤ پر لگا دیں گے، اور خالد رضی اللہ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کے کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوتے۔ خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور مدائن کے ارد گرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ان قبیلوں پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جاسوس نے خالد رضی اللہ عنہ کو تفصیلی اطلاع دی۔ وہ اپنی عورتوں اور اموال کے لیے پریشان ہیں، انہیں کسریٰ پر بھروسہ نہیں رہا، اور نوشیروان عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب، نبر اور ایاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور ایلچی نے بچایا، بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔ خدا کی قسم، وہ مانگیں گے ہم انہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا
کیا کسی نے انہیں بتایا نہیں کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے نہیں آئے؟ بلاؤ ان کے سب سرداروں کو بلاؤ۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے عراق کے طول و عرض میں جگہ جگہ حملے کر کے اور شب خون مار مار کر قبیلوں کو اپنا متی بنا لیا تھا۔ یہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے جو زیادہ تر مورخوں نے بیان کی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ ان کے اتحاد قبول کرنے میں خالد رضی اللہ عنہ کی دہشت بھی شامل تھی۔ یہ خبر سرا کی آندھی کی طرح تمام تر قبیلوں میں پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں ٹھہر سکے گی۔ ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگ آتے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایران کے بادشاہوں اور ان کے حاکموں نے انہیں زرخیرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق غصب کیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ڈر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروا لی اور انہیں میں سے اعمال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوبست کر دیا۔ انہیں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں پوری آزادی دی۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کیا کہ مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ ولید کے بیٹے ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، نوشیروان عادل کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا، یہ ہمیں بڑی مدت کے بعد نصیب ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق فارس کے زیر نگی کی سرحد ختم ہوئی اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فوج تو ہاتھ پر پانی پھیر سکتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یکے بعد دیگرے اتنی زیادہ فتوحات نے خالد رضی اللہ عنہ کا دماغ خراب کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے۔ ان کا کوئی قدم بلا سوچے سمجھے نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت کے مرکز پر حملہ کریں گے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ سالار کہکا بن عمرو نے کہا، وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم یہیں سے واپس چلے گئے تو کسریٰ کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی جو ہم نے فارسیوں سے چھین لیے ہیں۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور میرے رفیقوں، میرے بھائیوں، کیا تم میں سے کسی نے ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کے پہلو میں رومی ہے؟ اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو وہ اس صورتحال سے جو ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ آگے بڑھیں گے اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لیے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہمیں زرتشت کے پجاریوں سے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں اور وہ کون سا مقام ہے جہاں قبضہ کر کے ہم اس راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ وہ مقام فراس تھا، شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں سے رومیوں اور فارسیوں کی یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں۔ عراق کے زیادہ تر علاقے پر اب مسلمان قابض ہو گئے تھے، یہی علاقے خطرے میں تھے۔ فرات سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ مشہور یورپی مورخ لین پول اور ہنری سمتھ، جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا تھا، لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ نہ صرف میدان جنگ میں دشمن کو غیر متوقع چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے، بلکہ جنگی تدبر بھی ان میں موجود تھا اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنے
والے وقت کے خطروں کو وقت سے پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب فراز کی طرف کوچ کر رہے تھے، اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ دشمن کی فوجوں کے درمیان آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھی جن میں ضروری پن تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فراز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے۔ کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں ہوگا؟ کیا تم نے فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی کئی ہزار عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی، بلکہ ان کے نامور جرنیلوں اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ضروری ہے دیکھنا۔ وہ جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسی کو شکست دی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو۔ ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر؟ کیا ہم بھول جانا چاہتے ہیں کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے؟ ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہاں، ہمیں بھول جانا چاہیے۔ مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانش مندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی اور ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد رومیوں کا ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ طائف کا تبادلہ ہوا۔ ایلچی کے ساتھ ہی معاہدے کی شرطیں طے ہونے لگی۔ فارس والوں کو اپنا تخت جاتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھ لیا۔